بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہے کاشانِ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور ہم یہاں پر مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں 100 موضوع 500 داستانیں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ بک ہے اور ہم جو پڑھتے جا رہے ہیں، ہمارا شوق بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم اس کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر اس پارٹ کو یعنی کہ پارٹ نمبر ہمارا ہے یہ ریڈنگ کا 5۔ اس میں ہم 2 باب کو پڑھیں گے، باب نمبر 7 اور باب نمبر 8، اور میں اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتی چلوں، یعنی عنوانات آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتی ہوں۔ پہلے باب 7 جس کا عنوان ہے امانت، اور باب 8 امتحان۔ ان دونوں ٹاپکس کے اوپر ہم جانیں گے۔ آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں پیج نمبر 52 سے۔ سب سے پہلے باب 7 ہے جس کا عنوان ہے امانت، فرمان خداوندی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 کہ ان اللہ یمرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا۔ مسلمانوں، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علی ابن ابی طالب کا قاتل بھی میرے پاس امانت رکھے، میں پھر بھی اس کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ اور اب آئیے مختصر تشریح اس حوالے سے جانتے ہیں۔ لکھا ہے جو چیز کسی ایک شخص کے پاس بطور امانت رکھی جائے تو اس کی حفاظت واجب ہوتی ہے اور اس میں خیانت حرام ہوتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امانت رکھنے والا کافر ہے یا کوئی مسلمان۔ امانت میں خیانت کرنے والا آدمی لوگوں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے اور لوگ اسے چور سمجھتے ہیں۔ مومن کامل کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہ کرے، اور جو شخص خیانت کرتا ہے اللہ اس پر فقر کا پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور امانت کا تعلق دولت سے بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کے رازوں سے بھی ہو سکتا ہے، اور لوگوں کے ناموس سے بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ امین شخص کو گمراہ کرے اور اسے خیانت کی طرف راغب کرے۔ اور اب آئیے ہم اس ٹاپک کے اوپر 5 داستانوں کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے حضرت ام سلمہ کی امانت داری۔ لکھا ہے جب حضرت علی علیہ السلام نے اچھا ہاں، یہ بھی تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں سامعین، یہ جو مولا امام باقر علیہ السلام کا ارشاد تھا اس کا میں آپ کو حوالہ بتانا بھول گئی، تو وہ تھا، اس کے لیے حوالہ ہے فروع کافی 133/5۔ چلیے اب ہم داستان پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی حضرت ام سلمہ کی امانت داری۔ لکھا ہے جب حضرت علی علیہ السلام نے عراق جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے کچھ خطوط اور وصیتیں لکھی اور وہ حضرت ام سلمہ کے سپرد کیے۔ اور جب حضرت امام حسن علیہ السلام مدین میم دال یہ نون تشریف لائے تو بی بی ام سلمہ نے وہ خطوط اور وصیت نامہ ان کے سپرد کیا۔ جب امام حسن علیہ السلام عازم عراق ہوئے اور تو آپ نے چند خطوط اور وصیت نامے لکھ کر بی بی ام سلمہ کو بطور امانت دیے اور فرمایا کہ اگر میرا بیٹا آئے اور آپ سے ان کا مطالبہ کرے تو اس کو یہ امانت واپس کر دینا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب امام سجاد علیہ السلام واپس مدینہ آئے تو حضرت ام سلمہ نے وہ امانتیں ان کے سپرد کر دیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے سفینت ابحار مارا، اور بریکٹ میں لکھا ہے سین لام میم۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے بی بی ام سلمہ کا ایک بیٹا جس کا نام عمر ہے روایت کرتا ہے کہ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو ساتھ لیے میرے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوسفند کی کھال طلب کی، آپ نے اس پر کچھ مطالب لکھے اور میرے سپرد کی۔ فرمایا میرے بعد جو نشانی دے کر تجھ سے کھال مانگے تو اسے دے دینا۔ دن گزرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، خلافتیں بنتی رہیں یہاں تک کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی خلافت آ گئی۔ اس وقت تک یہ امانت کسی نے طلب نہ کی۔ جب خلیفہ سوم کی وفات ہوئی تو لوگ ہجوم بنا کر حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کرنے لگے۔ ان بیعت کرنے والوں کے ہجوم میں عمر بھی موجود تھا۔ حضرت علی علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لائے، مجھے دیکھا اور فرمایا کہ آپ اپنی والدہ کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ علی علیہ السلام ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں آیا اور میں نے اسے حضرت علی علیہ السلام کا پیغام دیا۔ میری والدہ نے جواب میں کہا کہ مجھے خود بھی
اسی دن کا انتظار تھا۔ چنانچہ امام علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ بی بی ام سلمہ آپ کے پاس فلاں فلاں نشانی کے ساتھ ایک امانت محفوظ ہے، آپ وہ میرے سپرد کر دیں۔ میری والدہ نے ایک صندوق میری والدہ اٹھیں اور ایک صندوق نکالا اور اس صندوق میں ایک اور چھوٹا صندوق رکھا ہوا تھا، وہ کھولا اور اس میں وہ امانت موجود تھی جو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کی۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ علی علیہ السلام کی کبھی بھی مخالفت نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ علی علیہ السلام کی مدد کرتے رہنا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں ان کے علاوہ اور کسی کو امام نہیں مانتی۔ حوالہ نوٹ کیجئے، پیغمبر و یاران 1/275 اور بہار الانوار 4/942۔ اور اب آئیے اگلا عنوان، یعنی کہ اگلی داستان جس کا عنوان ہے خائن عطار۔ لکھا ہے کہ ازد الدولہ، میں آپ کو ہجے کر کے بتاتی ہوں، عین زواد دال ازد الف لام دال و لام ہے۔ ازد الدولہ دیلمی کے زمانے حکومت میں ایک مسافر بغداد آیا اور اس کے پاس 100 سے کا ایک قیمتی گلوبند تھا۔ اس کے پاس 100 سے، سین بڑی لکھا ہے، ایسے ہی ہے، ہو سکتا ہے 100 ہو، چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ کا ایک قیمتی گلوبند تھا، وہ گلوبند فروخت کرنے کے لیے بازار گیا مگر اسے مناسب قیمت کہیں سے بھی نہ مل سکی، تو اس نے سوچا کہ اس وقت اسے بیچنا مناسب نہیں ہے۔ وہ شخص حج کے لیے مکہ جانا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے ایک امانت رکھنی ہے، مجھے کسی امین کا پتہ بتائیے۔ اب لوگوں نے کہا کہ فلاں بازار میں ایک عطار ہے جو نہایت امین ہے، اگر کچھ امانت رکھنی ہے تو اسی کے پاس رکھو۔ لوگوں کی باتیں سن کر مسافر اس عطار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں سونے کا یہ گلوبند آپ کے پاس بطور امانت رکھنا چاہتا ہوں اور حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی امانت واپس لے لوں گا۔ عطار نے وہ گلوبند اپنے پاس رکھ لیا۔ مسافر حج پر چلا گیا اور واپسی پر اس نے کچھ تحائف خریدے اور بغداد آ کر اس نے وہ تحائف عطار کو دیے اور اپنی امانت کا مطالبہ کیا۔ عطار کی نیت خراب ہو گئی اور کہا کہ کیسی امانت اور کہاں کی امانت، میں تو تجھے پہچانتا تک نہیں اور نہ ہی کبھی تو نے میرے پاس امانت رکھی۔ اس بیچارے نے بڑی نشانیاں دیں اور منتیں کیں، لیکن عطار بدستور انکار کرتا رہا۔ وہ شہر کے چند معززین سے ملا اور عطار کی خیانت کی شکایت کی تو سب لوگوں نے اسے جھوٹا قرار دیا اور عطار کو سچا کہا۔ غرض یہ کہ پورے بغداد میں کسی نے بھی اس کی حمایت نہ کی۔ مجبور ہو کر اس نے عقد الدولہ کے نام درخواست لکھی جس میں اس نے عطار کی خیانت کی شکایت کی اور اس نے اپنے لیے داد رسی کی درخواست کی۔ ازد الدولہ دیلمی نے اسے لکھا کہ تم 3 دن تک روزانہ اس کی دکان پر جاؤ اور چوتھے روز میں وہاں سے لشکر لے کر گزروں گا اور تم سے اس دکان پر ملاقات کروں گا۔ لٹا ہوا مسافر 3 دن تک عطار کی دکان پر جاتا رہا، لیکن ہر دفعہ عطار اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا تھا۔ چوتھے دن وہ عطار کی دکان پر بیٹھا تھا کہ ازد الدولہ اپنے لاؤ لشکر سمیت وہاں سے گزرا اور اسے دیکھ کر رک گیا اور شکوہ کرنے لگا کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ بغداد آئے ہوئے ہیں لیکن آپ نے مجھ سے ملاقات تک نہیں کی، جبکہ میں آپ کو دل میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں، آپ ہم پر ایسا ظلم تو نہ کریں۔ مسافر نے کہا کہ میں ذرا مصروف تھا لہٰذا ملاقات نہ کر سکا، چند دنوں کے اندر فارغ ہو کر آپ سے ملنے آؤں گا اور آپ کے تمام گلے شکوے دور کر دوں گا۔ عطار یہ سب کچھ سنتا رہا اور حیران ہوا کہ یہ شخص ازد الدولہ کا قریبی دوست ہے، جبکہ میں اسے کئی مرتبہ اپنی دکان سے دھتکار چکا ہوں۔ ازد الدولہ جیسے ہی وہاں سے روانہ ہوا تو عطار نے کہا کہ بھائی آپ اپنی امانت کی کوئی نشانی بتائیں تاکہ میں دوبارہ ڈھونڈ سکوں۔ مسافر نے گلوبند کی نشانی بتائی تو تھوڑی سی دیر کے بعد وہ گلوبند لے کر آیا اور کہا کہ آپ یقین کریں کہ میں خائن نہیں ہوں، مگر آپ کی امانت میرے ذہن سے اتر چکی تھی۔ مسافر نے گلوبند لیا اور سیدھا ازد الدولہ کے پاس چلا گیا، اسے تمام ماجرا سنایا۔ ازد الدولہ نے خائن عطار کی گرفتاری کا حکم دیا۔ جب وہ گرفتار ہو کر آیا تو ازد الدولہ نے وہ گلوبند اس کی گردن میں ڈالا اور حکم دیا کہ اسے سر عام پھانسی دی جائے۔ چنانچہ اس خائن کو بغداد کے مرکزی چوراہے پر پھانسی دی گئی اور 3 دن تک طلائی گلوبند بھی اس کی گردن میں آویزاں رہا۔ چوتھے دن وہ گلوبند اس کی گردن سے اتار کر مسافر کے حوالے کیا گیا اور کہا کہ امین خائن نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے خائن کو امین تصور کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، پند تاریخ 202/1 اور مسترف
مستطرف ہجے کرتی ہوں، میم سین تے توئے ریفے، مستطرف 118/1۔ اور اب آئیے ہم یہاں پر یعنی پیج 55 پر آ گئے ہیں، اور اب تیسرے نمبر پہ جو داستان اس عنوان سے موجود ہے وہ مل کر پڑھتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے کسی کی امانت میں خیانت نہ کریں، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے عبداللہ بن سنان کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نماز عصر سے فارغ ہو کر تعقیبات میں مصروف تھے۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، فرزند رسول، بعض عمراء و سلاطین ہمارے پاس اپنا اعمال بطور امانت رکھتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ لوگ آپ علیہ السلام کا خمس ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم ان کی امانت میں خیانت کریں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ سن کر 3 مرتبہ فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر میرے باپ علی علیہ السلام کا قاتل ابن ملجم بھی میرے پاس امانت رکھے تو میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا اور اس کی امانت اسے واپس کر دوں گا۔ اب حوالہ نوٹ کیجئے، نمونہ معارف 354/1 اور بہار الانوار 149/15۔ اب آگے چلتے ہیں، تو یہاں پر نیکسٹ جو ہیڈنگ ہے وہ چوتھے نمبر پہ جو ہم جو داستان پڑھنے جا رہے ہیں اس کی ہیڈنگ ہے گڈریا، یعنی بھیڑے چرانے والا اور یہودیوں کی بھیڑیں۔ گڈریا اور یہودیوں کی بھیڑیں۔ لکھا ہے ہجرت کے 7ویں برس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کرنے کے لیے 1600 مجاہدین کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ قلعہ خیبر مدینے سے تقریباً 32 فرسخ کے فاصلے پر تھا۔ مسلمانوں کا لشکر خیبر کے اطراف میں ٹھہرا رہا اور کافی دن تک قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ پھر لکھا ہے مسلمانوں کے پاس غذائی اشیاء کی قلت ہو گئی، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لشکر نے کئی مکروہ جانور تک بھی کھائے، جیسے گدھے اور گھوڑے وغیرہ۔ ان حالات میں ایک سیاہ فام غلام جو کہ یہودیوں کی بھیڑیں چرایا کرتا تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ بھیڑیں یہودیوں کا مال ہیں، یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دیتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ یہ بھیڑیں تیرے پاس ان کی امانت ہے اور تیرے لیے اس میں خیانت جائز نہیں ہے، اور تیرے لیے ضروری ہے کہ تو قلعے میں جا اور یہ تمام بھیڑیں ان کے مالکوں تک پہنچا دے۔ وہ شخص اٹھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس نے تمام بھیڑیں ان کے مالکوں کے سپرد کر کے پھر واپس آ کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، داستان نہائی و پندہ۔ اس کی ہجے میں کروں گی، میں ہر دفعہ تھوڑا سا کنفیوز ہوتی ہوں۔ دال الف سین تے الف داستا، نون 2 چشمی ہیں، الف داستان ہے اور پھر چھوٹی یہ ہے، پھر لکھا ہے و پندہ، پے نون دال ہے الف، اور اس کے آگے ہے 114/8، اور اگلا نام ہے سیرت ابن حشام 344/3۔ تو اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے اب 5ویں نمبر پہ ہم آخری داستان اس عنوان کے حوالے سے، امانت والا کے حوالے سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کی ہیڈنگ ہے قریش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں اور قریش کی مکاریاں، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو امیر المومنین علی علیہ السلام کو مکے میں اس ہدایت کے ساتھ ٹھہرایا کہ وہ تمام امانتیں ان کے مالکوں کو واپس دے کر بعد میں مدینے کی طرف روانہ ہوں۔ حنظلہ ابن ابو سفیان نے عمر ابن وائل واولف حمزہ لام وائل سے کہا کہ تم علی علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے 100 مسقال، میم سے قاف الف لام، مسقال سرخ سونا یعنی بریکٹ میں لکھا ہے خالص سونا، آپ کے پیغمبر کے پاس امانت رکھا، وہ تو مدینہ فرار ہو گئے، ان کے بعد تم امین ہو تو میری امانت مجھے واپس کرو، اور دیکھو کہ اگر علی علیہ السلام تم سے گواہ طلب کریں تو میں قریش کی جماعت لے کر ان سے تمہاری صداقت کی گواہی دوں گا۔ پھر لکھا ہے عمیر ذاتی طور پر یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن حنظلہ نے اسے تھوڑا سا سونا اور اپنی ماں ہند کا گلوبند دیا اور اس سے کہا کہ تم علی علیہ السلام کے پاس جاؤ اور علی علیہ السلام سے 100 مسقال سونے کا مطالبہ کرو۔ عمیر حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور اپنی امانت کا دعویٰ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کوئی تیرا گواہ ہے؟ اس نے جواب میں کہا جی ہاں، ابو جہل، اکرمہ عین قاف رے میم ہے، اکرمہ، عقبہ عین قاف بے ہے، ابو سفیان اور حنظلہ میرے گواہ ہیں۔
امام علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم مکر کر رہے ہو اور تجھے ان مکاریوں سے ناکامی ہوگی، جاؤ اپنے گواہوں کو لے کر صحن کعبہ میں آ جاؤ۔ وہ گیا اور اس نے اپنے گواہوں کو امام علیہ السلام کے پاس حاضر کیا۔ امام علیہ السلام نے علیحدہ علیحدہ گواہوں سے اس امانت کی نشانیاں پوچھی۔ آپ نے عمیر کو الگ کر کے پوچھا کہ یہ بتا کہ کس وقت تو نے یہ امانت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع کرائی تھی؟ ایک نے کہا کہ صبح کے وقت اس نے امانت جمع کرائی تھی۔ آپ نے ابو جہل سے پوچھا کہ بتا عمیر نے کس وقت یہ امانت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر آپ نے ابو سفیان سے یہ سوال کیا کہ تو اس نے جواب دیا کہ وہ غروب آفتاب کا وقت تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ امانت اٹھا کر اپنی آستین میں رکھی۔ پھر آپ نے یہی سوال حنظلہ سے دہرایا تو اس نے جواب میں کہا کہ وہ ظہر کا وقت تھا جب اس نے اپنی امانت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع کرائی۔ اس کے بعد آپ نے یہی سوال عقبہ عین قاف بے سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ وہ عصر کا وقت تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ امانت اٹھا کر اپنے گھر گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے یہی سوال اکرمہ عین کاف رے میم ہے سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ اس وقت دن چڑھا ہوا تھا۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ امانت اپنے ہاتھ میں لے کر فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف وہ روانہ ہو گئے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے گواہوں کے اختلاف کو واضح کیا جس سے قریش کا مکر و فریب ظاہر ہو گیا، اور بعد میں حضرت علی علیہ السلام نے عمیر کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ تم جھوٹ کیوں باندھا اور تیرے چہرے کی رنگت زرد کیوں ہو رہی ہے؟ عمیر نے عرض کی کہ ہم مکر و فریب سے کام لے رہے تھے، مجھے خدائے کعبہ کی قسم میں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی امانت نہیں رکھی تھی، اور اس جھوٹے دعوے کے لیے حنظلہ نے مجھے تھوڑا سا سونا اور ہند کا گلو بند بطور رشوت دیا تھا، اس لیے میں ان کے بہکاوے میں آ گیا۔ تو یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، حوالہ ہے رہنمائی سعادت 2/435 اور ناسخ التواریخ امیر المومنین صفحہ نمبر 676۔ تو ہم نے یوں باب 7 مکمل کیا اور اب ہم پڑھتے ہیں باب نمبر 8 اور اس کا عنوان ہے امتحان۔ فرمان خداوندی ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اور اب آئیے اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے پیدا کیا کہ ان کی آزمائش کی جا سکے۔ اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، فروع کافی 75/8 اور لکھا ہے چاپ جدید۔ اب یہاں پر ہم اس حوالے سے مختصر تشریح پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے دنیا امتحان کا گھر ہے، یہاں پر امتحان بیماری، جوان بیٹے کی موت، مالی تنگ دستی، غلط الزامات، برے ہمسائے وغیرہ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کاشتکاری کی جگہ ہے اور اس کے ساتھ امتحان ہے۔ وہ شخص کامیاب ہے جو خوشی اور غمی کی حالت میں تمام مراحل عبور کرتا ہے۔ کبھی انسان کے پاس دولت ہوتی ہے، کبھی اس پر مفلسی طاری ہوتی ہے، اور اگر امتحان دولت سے ہو رہا ہو تو اسے شکر کرنا چاہیے، اور اگر غربت کے ذریعے ہو رہا ہو تو انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، فقط کمیت اور کیفیت میں فرق ہوتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بعض لوگ بڑے دیندار ہوتے ہیں، جس پر آزمائش کی گھڑی آتی ہے تو ان کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے، کہ جب ان پر آزمائش کی گھڑی آتی ہے تو ان کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے اور ان کی ایمانی حالت خطرے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اب آئیے سامعین، ہم 5 داستانیں پڑھیں گے اس ٹاپک کے حوالے سے۔ سب سے پہلی ہے، ہیڈنگ ہے ہارون مکی کا امتحان۔ لکھا ہے مامون رقی رے قاف چھوٹی کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ سہل بن حسن خراسانی، سین ہے لام ہے جے، سہل بن حسن خراسانی امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کر کے بیٹھ گیا، اور امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا، مولا آپ رحیم و کریم خاندان کے فرد ہیں،
امامت آپ علیہ السلام کا حق ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے حق کے لیے جنگ نہیں کرتے، جبکہ اس وقت آپ علیہ السلام کے لاکھوں عقیدت مند موجود ہیں اور ہزاروں شرربار تلواریں آپ علیہ السلام کی نصرت کے لیے حاضر ہیں۔ اب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی بیٹھو، تھوڑی دیر بعد تمہیں جواب دوں گا۔ پھر آپ نے کنیز کو حکم دیا کہ تنور روشن کر لے، اور جب تنور روشن ہو گیا اور آگ سے بھر گیا تو آپ نے سہل سے فرمایا، سین ہے لام نام ہے، سہل سے فرمایا اس تنور میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ سہل خراسانی یہ حکم سن کر پریشان ہوا اور معذرت طلب کی۔ اس دوران ہارون مکی امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہارون جوتی باہر رکھ دے اور تنور میں جا کر بیٹھ۔ ہارون نے فوراً آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی۔ جیسے ہی ہارون تنور میں جا کر بیٹھا تو آپ نے اوپر سے تنور کا ڈھکنا بند کر دیا اور سہل سے خراسان کے متعلق کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ پھر آپ نے خراسانی سے فرمایا کہ ذرا تنور کے پاس جاؤ اور ہارون کا حال ملاحظہ کرو۔ سہل تیزی سے تنور پر آیا اور ڈھکنا اٹھا کر دیکھا تو ہارون ایک سرسبز باغیچے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈھکن اٹھتے ہی ہارون باہر آ گیا۔ امام علیہ السلام نے سہل خراسانی سے پوچھا، خراسان میں ایسے افراد کی گنتی جہاں اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، امام علیہ السلام نے سہل خراسانی سے پوچھا انورٹڈ کاما، خراسان میں ایسے افراد کی کتنی تعداد ہے؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ سہل نے کہا کہ خدا کی قسم ایک بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب اس طرح کے ہمیں 5 افراد مل گئے تو ہم اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کب خروج کرنا ہے۔ آئیے سامعین اس کا حوالہ نوٹ کیجیے، حکایتائی شنیدانی 65/4 اور سفینۃ البحار 714/2۔ اب آئیے ہم اگلی داستان پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا داستان نمبر 2، جس کا عنوان ہے بہلول نے عہدہ قبول نہ کیا۔ لکھا ہے، ہارون رشید چاہتا تھا کہ کسی کو بغداد کا قاضی مقرر کرے۔ اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا تو سب نے بہلول کا نام پیش کیا۔ ہارون نے بہلول کو دربار میں طلب کیا اور اسے بغداد کی قضاوت قاف زواد الف واؤ قضاوت کی پیشکش کی اور کہا کہ اس کام میں آپ میری مدد کریں۔ بہلول نے کہا، میں اپنے اندر اس کام کی صلاحیت نہیں پاتا۔ ہارون نے کہا کہ بغداد کے تمام لوگ کہتے ہیں کہ تم اس کے حقدار ہو، مگر تم انکار کر رہے ہو۔ بہلول نے کہا کہ بادشاہ، میں اپنے متعلق لوگوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں اور میری یہ بات 2 حال سے خالی نہیں ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، اور میری یہ بات 2 حال، دال واو ہے الف لام، 2 حال سے خالی نہیں ہے۔ ایک یہ کہ یا تو میں سچا ہوں کہ میرے اندر قاضی بننے کی صلاحیت نہیں ہے، تو آپ ایک نااہل شخص کو ایسا اہم عہدہ کیوں دینا چاہتے ہیں، اور نمبر 2 کہ یا پھر میں اپنے اس قول میں جھوٹا ہوں تو آپ ایک جھوٹے شخص کو قاضی بنانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں۔ ہارون نے کہا، مگر تجھے ہر قیمت پر یہ عہدہ قبول کرنا ہوگا۔ بہلول نے اس سے 1 رات کی مہلت طلب کی، اور جیسے ہی صبح ہوئی بہلول نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا اور لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہو کر بازار بغداد میں کہتے پھرے کہ لوگوں ہٹو، کہیں میرے گھوڑے کے سموں تلے نہ آ جانا۔ لوگوں نے کہا، ہائے افسوس، بہلول تو دیوانہ ہو گیا۔ یہ خبر ہارون کو سنائی گئی کہ بہلول دیوانہ ہو گیا، تو ہارون رشید نے کہا، میں بخوبی جانتا ہوں کہ وہ دیوانہ نہیں ہے، لیکن اس نے اس بہانے سے اپنے دین کی حفاظت کی ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، پند تاریخ 181/1 اور روضات الجنات صفحہ نمبر 36۔ اب آئیے تیسرے نمبر پہ ہم نے یہ حوالہ تو پڑھ لیا، ابھی تھوڑا سا اس میں رہتا ہے مزید۔ اس میں لکھا ہے کہ جی ہاں، ہر امتحان کی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ہارون رشید نے اپنا مخصوص کھانا غلام کے ہاتھ بہلول کے پاس روانہ کیا۔ بہلول نے خلیفہ کا کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور غلام سے کہا کہ سامنے حمام ہے، حمام کے پچھواڑے چلے جاؤ اور وہاں کتے ہوں گے، یہ کھانا جا کر کتوں کو ڈال دو۔ غلام ناراض ہوا اور کہنے لگا، احمق، یہ خلیفہ کا کھانا ہے، اگر میں یہ کھانا وزراء اور آیان الف عین یہ الف نون آیان سلطنت کے پاس لے جاتا تو وہ مجھے انعام دیتے۔ بہلول نے کہا کہ آہستہ بات کرو، اگر کتوں نے سن لیا تو وہ بھی نہیں کھائیں گے۔ اچھا جی، یہ مکمل ہو۔ اب آ گیا ہے تیسرے نمبر پہ اگلا عنوان جو ہم داستان پڑھنے جا رہے ہیں۔ عنوان ہے ابو ہریرہ ناکام رہا، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے، ابو ہریرہ نے 8 ہجری کو اسلام قبول کیا۔ اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اور صرف 2 سال تک رہنا نصیب ہوا۔ ابو ہریرہ 59 ہجری میں 78 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے۔
اس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تھا اور اس وجہ سے لوگ اسے صحابی بھی سمجھتے تھے۔ اس نے اس مقام سے ناجائز استفادہ کیا، اس نے اپنی منزلت کو دنیا کے بدلے فروخت کیا، اس نے پیٹ بھرنے کے لیے جھوٹی احادیث بنائی تھیں اور ان کی نسبت پیغمبر خدا کی طرف دی تھی۔ خلیفہ دوم نے پہلی دفعہ اسے احادیث بیان کرنے سے منع کیا تھا، دوسری مرتبہ اسے تازیانوں سے سزا دی اور تیسری مرتبہ اسے مدینے سے نکال دیا تھا۔ 21 ہجری میں جب بحرین کے گورنر اعلیٰ کی وفات ہوئی تھی تو خلیفہ دوم حضرت عمر نے اسے وہاں کا حاکم بھی مقرر کیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ابو حریر نے وہاں سے 4 لاکھ، یہ نام ابو حریر ہے، میں اسے جلدی میں ابو ہریرہ پڑھ رہی تھی، کہیں اگر اس سے پہلے پڑھا ہے تو اس کو لکھا ہے کہ کچھ عرصے بعد ابو حریر نے وہاں پر 4 لاکھ دینار جمع کر لیے۔ جب خلیفہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اسے معزول کر دیا۔ معاویہ نے کچھ صحابہ اور تابعین کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کی مخالفت میں جھوٹی احادیث بیان کریں۔ ان میں سر فہرست ابو ہریرہ، یہاں پہ تو ہریرہ ہی لکھا ہے، ابو ہریرہ تھا۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اسبغ بن نباتہ، الف صاد بے غین، اسبغ بن نباتہ نون بے الف تے نے ایک دفعہ اسے کہا تھا کہ تجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خیال نہیں، تو علی علیہ السلام کے دشمنوں سے دوستی رکھتا ہے اور علی علیہ السلام کے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، خیال نہیں، تو علی علیہ السلام کے دشمنوں سے دوستی رکھتا ہے اور علی علیہ السلام کے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ ابو ہریرہ نے اس کے جواب میں سرد آہ بھری اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو ہریرہ کی ناکامی دیکھیے کہ یہ معاویہ سے دولت حاصل کرنے کے لیے کئی دفعہ مسجد کوفہ میں آ کر اپنی پیشانی کو اپنے ہاتھوں سے زور سے پیٹا۔ لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگا کہ اہل عراق یہ سمجھتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہوں، اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن بنا رہا ہوں۔ خدا کی قسم، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہر پیغمبر علیہ السلام کا کوئی نہ کوئی حرم ہوتا ہے اور مدینے میں کوہ عین یہ رے کوہ ایر، یہ جو ہے سامعین یہ انورٹڈ کاما میں ہے، کوہ ایر سے لے کر کوہ سور، یہ سے ہے، کوہ سور تک میرا حرم ہے، اور جو بھی میرے حرم میں نئی بات احداث کرے گا، الف ہے دال الف سے کرے گا اور بدعت پیدا کرے گا، اس پر خدا، ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ لوگوں، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، بریکٹ میں لکھا ہے نعوذ باللہ، حضرت علی علیہ السلام نے حضرت پیغمبر میں بدعت پیدا کی ہے۔ یہاں پر یہ لکھا ہے، پھر لکھا ہے کہ جب معاویہ نے یہ گفتگو سنی تو بہت خوش ہوا اور اس کے بدلے میں ابو ہریرہ کو مدینے کا حکم بنا دیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، پیغمبر و یاران 166 اور 154-1/166، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب نیکسٹ یعنی چوتھی داستان پڑھنے جا رہے ہیں جس کی ہیڈنگ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے راہ خدا میں قربان کریں۔ اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ میرے فرمان کی فرمان برداری کرتے ہیں۔ پہلے تو کافی عرصے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا، جب بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور حکم دیا کہ اپنے ہاتھ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو راہ خدا میں ذبح کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ پیارے فرزند، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا جان، خدا نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ بابا جان، اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو کچھ اور کام بھی کریں۔ آپ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ لیں تاکہ جس وقت میرے حلق پر چھری چلے تو میں تڑپنے نہ پاؤں، تاکہ میرے اجر اور ثواب میں کمی واقع نہ ہو، کیونکہ موت کافی سخت ہوتی ہے اور مجھے خوف ہے کہ موت کے وقت میں کہیں مضطرب نہ ہو جاؤں۔ اور دوسری گزارش
گزارش یہ ہے کہ آپ چھری کو بہت تیز رکھ کر لیں تاکہ جب آپ تیزی سے چھری میرے گلے پر پھیریں تو میں جلدی سے زندگی سے چھٹکارا حاصل کر سکوں. اور تیسری گزارش یہ ہے کہ جب آپ مجھے زمین پر لٹائیں تو میرا چہرہ زمین کی طرف کر دینا. میرا چہرہ آپ کی طرف نہیں ہونا چاہیے. مجھے خوف ہے کہ اگر آپ کی نگاہ میرے چہرے پر پڑی تو ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو مجھ پر ترس آ جائے اور آپ علیہ السلام فرمان الہی پر پوری طرح سے عمل نہ کریں. ذبح کرتے وقت آپ اپنے کپڑوں کو علیحدہ رکھیں. آپ علیہ السلام نے کپڑوں پر میرا خون نہیں آپ علیہ السلام کے کپڑوں پر میرا خون نہیں آنا چاہیے تاکہ میری ماں آپ علیہ السلام کے کپڑوں پر میرا خون نہ دیکھے. اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرا لباس دیکھ کر اسے کچھ تسلی ملی. یہاں پہ دوبارہ پڑھتے ہیں, اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرا لباس دیکھ کر اسے کچھ تسلی ملے. اچھا جی ٹھیک ہے, یہ جملہ ہم نے دوبارہ پڑھا تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرا لباس دیکھ کر اسے کچھ تسلی ملے. پھر لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی باتیں سن کر کہا کہ اے فرزند, تو فرمان الہی کی تکمیل کے سلسلے میں میرا اچھا معاون و مددگار ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو لے کر منا آ گئے. چھری کو تیز کیا, جناب اسماعیل علیہ السلام کی رسی سے ہاتھ پاؤں بندھے اور ان کا چہرہ زمین کی طرف کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھنے کے بجائے آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر بلند کیا اور چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلائی لیکن آپ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ چھری انتہائی کند ہو گئی ہے اور معصوم کے گلے کو نہیں کاٹ رہی. آپ علیہ السلام نے یہ عمل کئی مرتبہ دہرایا. اس وقت آسمان سے ندا آئی انورٹڈ کاما, بے شک تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اور تو نے فرمان الہی پر عمل کیا, انورٹڈ کاما کلوز. جبرائیل فدیہ کے عنوان سے جنت سے گوسفند لائے اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کی قربانی دی. یہ سنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاجیوں میں رکھ دی گئی ہے اور ہر سال منا میں جا کر قربانیاں کرتے ہیں. حوالہ نوٹ کیجئے, تاریخ انبیاء 164/1. اور اب پانچویں اور آخری داستان پڑھتے ہیں. اس کی ہیڈنگ ہے سعد رضی اللہ کا امتحان. لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا جس کا نام سعد تھا. وہ انتہائی قلاش اور مفلس تھا. وہ اصحاب صفا کا ایک فرد تھا. وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تمام نمازیں ادا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کی غربت سے بہت متاثر تھے اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جب میرے ہاتھ کچھ رقم آئی تو میں تجھے بے نیاز کر دوں گا. ایک عرصے تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی رقم ہی نہ آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کی غربت سے بہت پریشان ہوئے. ایک دن جبرائیل امین آئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کی غربت دیکھ کر پریشان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ بھی کر لیا ہے کہ اسے کچھ دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 درہم لیں اور سعد کو دے کر کہیں کہ وہ ان سے تجارت کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم لے لیے. نماز ظہر کا وقت ہوا تو سعد نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا سعد تجارت کر سکتے ہو؟ اس نے عرض کی خدا کی قسم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں بھلا تجارت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 درہم دیے اور فرمایا کہ جاؤ اس سے تجارت شروع کرو, اللہ برکت دے گا. سعد نے 2 درہم لیے اور اس سے خرید و فروخت شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تجارت میں برکت دی. وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا تو بھی اسے نفع حاصل ہوتا. آہستہ آہستہ اس کی مالی حالت بہتر ہونے لگی. اس نے مسجد کے دروازے پر ایک دکان حاصل کر لی. اس میں اپنا سامان رکھنے لگا. پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ حضرت بلال اذان کہتے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تیار ہو کر مسجد پہنچ جاتے. لیکن ساتھ خرید و فروخت میں مصروف رہتا تھا. گو کہ تجارت شروع کرنے سے پہلے وہ اذان سے بھی پہلے وضو کر کے مسجد میں پہنچ جایا کرتا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد دنیا نے تجھے مصروف کر دیا ہے اور دولت نے تجھے نماز سے غافل کر دیا ہے. سعد نے کہا تو کیا میں اپنے مال کو ضائع کر دوں؟ اس شخص کے ہاتھ میں جنس بیچی ہے, ابھی اس سے قیمت لینی ہے اور اس شخص سے قیمت لے چکا ہوں لیکن اسے جنس دینی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سعد کی اس دنیا طلبی کو دیکھ کر پریشان ہوئے. ایک مرتبہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت مندی کو
دوبارہ پڑھتی ہوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی دولت مندی کو پسند کرتے ہیں تو ہم اسے دولت مند ہی رہنے دیتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی غربت و ناداری پسند کرتے ہیں تو ہم اسے سابقہ حالت پر لوٹا دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پروردگار سعد مجھے بہت پیارا ہے لیکن یہ روز بروز دنیا کی دلدل میں پھنسا جا رہا ہے، یوں اس کی آخرت تباہ ہو رہی ہے اور میں اس کی آخرت یوں تباہ ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے 2 درہم جو آپ نے دیے تھے طلب فرمائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، سعد کیا تم ہمیں ہمارے 2 درہم واپس نہیں کرو گے؟ سعد نے کہا، میں 200 درہم دینے کو تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے صرف 2 درہم ہی چاہیے۔ سعد نے آپ کو 2 درہم دے دیے اور اس کے بعد اسے کاروبار میں خسارہ اٹھانا پڑا۔ چند دنوں کے بعد وہ اپنی پہلی ہی حالت پر لوٹ آیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، لکھا ہے داستانہا و پندہا 78/2 اور حیات القلوب 578/1۔ تو ہم نے یہاں پر سامعین یوں باب نمبر 8 بھی مکمل کر لیا، اور اب آپ سے اجازت چاہیں گے، پیج نمبر 63 پہ آپ سے ہم اجازت چاہ رہے ہیں، اور پھر اب ہم اگلی نشست میں اس سے آگے اگلے باب پڑھیں گے۔ ہم بہت اس میں لطف بھی ہمیں آ رہا ہے، جستجو بڑھتی جا رہی ہے انشاءاللہ۔ مجھے پتہ ہے آپ کو بھی اگلی ریکارڈنگ کا اور نشست کا انتظار ہوگا۔ چلیے ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔